ہماری بحث ہوئی تھی کس میں؟ ہم نے بتایا تھا کہ جو روایت احتجاج تھی، روایت احتجاج میں جو 8 قسمیں اس کے ذیل میں آ کے 8 قسمیں پھر بیان کی تھیں، تو محدث مجلسی اور فاضل مقداد، یہ دو کا کہنا یہ ہے کہ تمام قسمیں جو ہے وہ جادو میں داخل ہیں اور حرام ہیں. تو یہ بات ان کی طرف سے آئی تھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 قسمیں تھیں اس میں تو مطلب اس کا کافر ہونا اور اس کے منکر کا کافر ہونا ضروری ہے، مذہب ہے. وہ 4 قسمیں جادو کی وہ تو صحیح ہیں، لیکن باقی قسموں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ بھی جو ہے وہ حرام ہو. تو فاضل مقداد اور علامہ مجلسی نے اگر گواہی دی ہے کہ جادو کی تمام قسمیں حرام ہیں، تو یہ جو ان کی گواہی ہے وہ اجتہاد کے اوپر مبنی ہے، علم کے اوپر مبنی نہیں ہے. ان کا ذاتی اجتہاد ہے. اگر علم کے لحاظ سے ہوتا تو وہ اس کی سند ذکر کرتے کہ اس دلیل کی بنیاد پر یا اس لغت کے اس استعمال کی بنیاد پر یا اس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ذکر کرتے. تو انہوں نے اپنے ذاتی اشتہاد کی بنا پر تو اذا مات المفتی مات الفتویٰ، بات یہ ہے کہ ان کا ذاتی اشتہاد ان کے اپنے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے تو وہ چیز حجت ہے جو دلیل کے طور پر وہ پیش کریں. تو اس لیے معارض ہے. ایک تو یہ کہ شہادت حسی حجت ہوتی ہے، شہادت حدسی جو اجتہاد پر مبتنی ہو وہ حجت نہیں ہوتی. پھر اس کے مقابلے میں مختلف علماء ہیں. سب سے پہلے فخر المحققین ہیں. 3 یہاں پہ انہوں نے مثالیں دی ہیں، 3 علماء کے نام لیے ہیں جو اس گواہی کے مقابلے میں جو جادو کی تمام قسموں کو حرام کر رہے ہیں. تو اس میں اب مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو بتاؤں، جادوگر تو ہر چیز استعمال کرتا ہے کرتب دکھانے کے لیے. جیسے لینز ہے یا پرزم ہے، تو پرزم جو تکونا ہوتا ہے، مختلف اس کے وہ ہوتے ہیں، وہ دھوپ میں خاص اینگل سے کریں تو وہ آگ لگا دے گا. کسی جگہ پر پیٹرول پہ اس ٹائپ کی انفلیمیبل چیز ہو، اس پہ ذرا دکھائیں تو آگ لگ جائے گی. کہ لکڑی پہ بھی لگائیں تو آگ لگ جائے گی پرزم سے، یا لینس سے کاغذ کے اوپر لگائیں کاغذ جل جائے گا، آگ لگ جائے گی. تو یہ کیا ہے، اوپر کی جو طاقتیں انہیں نیچے کی طاقتوں کے ساتھ ملا کے اور پھر اپنے اثر کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ جادو کی قسموں کو جو ہے وہ نکالا ہے. جیسے یہ شعبد بازی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر اس میں کوئی قیدیں لگائی ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ان کا کیا کہنا ہے. سب سے پہلے ہیں اس میں فخر محققین من اخراج علم القیاس والحیل من السحر. فخر محققین نے علم خواص کو اور علم حیل کو، علم حیل میں جیومیٹری ہے، پروپورشنز ہیں، تو علم حیل کو اور علم خواص کو جو ہے وہ انہوں نے جادو سے باہر نکالا ہے. وما تقدم من تخصیص صاحب المسالک وغیرہ السحر بما یحدث ضررا. صاحب مسالک نے یہ کہا کہ جادو وہ ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، جو نقصان نہیں پہنچاتا وہ جادو نہیں ہے. علامہ نے یہ کہا کہ ما یؤثر فی بدن المسحور و قلبہ و عقلہ. ٹھیک ہے نا. تو پس کتنی گواہیاں ہو گئیں؟ 3 گواہیاں اس کے مقابلے میں ہو گئیں. تو محدث، یہ بات یاد رکھنے کی اصل بات جو ہے نا، کام کی بات یاد رکھنے کی ہوتی ہے کہ محدث مجلسی یہ لکھ لیں تو بہتر ہے. محدث مجلسی اور فاضل مقداد
اس کے قائل ہیں کہ تمام اقسام آرٹ کی آرٹ جادو میں شامل ہیں اور حرام ہیں۔ دو طرح کے علماء ہو گئے، ایک علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جو محدث مجلسی اور فاضل مقداد کے یہ 8 قسم جادو میں شامل ہیں، اور یہ ان کو کہیں گے مثبتین، اور جو بعد کے 3 علماء ہیں اور ان کے پیروکار اور شاگرد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم جو ہے وہ داخل نہیں ہے، ما لا یحدث ضررا، وہ جادو میں شامل نہیں ہے۔ مثلا ایک کرتب دکھا رہا ہے، ایک شخص کرتب دکھا رہا ہے تو وہ جادو میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا کیا؟ نافین۔ تو مثبتین ہو گئے اور نافین ہو گئے۔ تو جہاں پر مثبتین اور نافین میں جھگڑا ہو تو قول مثبتین کو مقدم کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ والا قاعدہ بھی یہاں پہ نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ قاعدہ کہاں چلتا ہے، ابھی اس کو کتاب کو پڑھیں دیکھیں، یا اس سے کتاب سے میں معنی کرتا ہوں۔ وَتَقْدِيمُ فَهَذِهِ شَهَادَةُ مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى عَدَمِ عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الأقسام، وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة۔ خوب کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مثبتین جیسے کسی چیز کو ثابت کریں، مثال کے طور پر مثبتین کہے ہیں کہ یہ جادو میں شامل ہے، اور نافین کہیں کہ نہیں ہے، نہیں ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ عدم علم کے اوپر ہو، یعنی جہاں پر اس بات اور نفی جو مثبتین ہیں، یہ ہیں مثبتین اور یہ نافین۔ تو اگر مثبتین ایک چیز علم سے کہہ رہے ہیں اور نافین عدم علم سے کہہ رہے ہیں تو مثبتین کی بات کو مقدم کریں گے کہ کیونکہ وہ ایک علم کی بنیاد پر ایک بات کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ایسا تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، عدم علم کی وجہ سے اس کی نفی کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر نافین کا استناد عدم علم پہ ہو وہاں مثبتین کے قول کو مقدم کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر ایسا نہ ہو، دونوں کا جو استناد ہے وہ تجربے اور حس یا تجربے اور دوسری چیزوں کی طرف ہے، تو بس اس لیے جو ہے یہاں پہ مثبتین اور نافین میں جو ہے وہ کوئی تقدم نہیں ہوگا، بلکہ احتیاط کریں گے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ تمام اقسام سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے۔ لأن الظاہر وتقدیم شہادت الاثبات لا یجری فی هذا الموضع لأن الظاہر استناد المثبتین الی الاستعمال والنافین الی الاطلاع علی کون الاستعمال مجازا للمناسبہ۔ نافین کا استناد اطلاع کے اوپر ہے کہ یہ استعمال مجازی ہے اس مناسبت کی وجہ سے، تو اس لیے پھر ہم مثبتین کے قول کو مقدم نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوگا؟ اذا تعارض تساقط۔ والاحوط والاجتناب جمیع ما تقدم من الاقسام فی البحار، جو بھی بہار میں اقسام وہاں ذکر کی ہیں مجلسی نے، علامہ مجلسی نے، ان سب سے اجتناب کرنا احتیاط کے مطابق ہے۔ بل لعلہ لا یخلو عن قوت، بلکہ فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے، لقوت الظن من خبر الاحتجاج وغیرہ، تو خبر احتجاج سے جو ہے وہ ظن قوی پیدا ہو جاتا ہے، اور ظن قوی ہمارے لیے حجت ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ جادو کی تمام اقسام سے جو مجلسی نے ذکر کی ہے پرہیز کیا جائے۔ یہ اب تک جادو کی بحث تھی جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے۔ جادو کی بحث میں انہوں نے کہا کہ جادو کی کچھ قسمیں تو 100% حرام ہے، باقی کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے۔
تو ان کی نظر میں وہ بھی کیا ہے، حرمت میں شامل ہے اور حرام ہے۔ اب جو کلام باقی رہ گیا وہ اس میں رہ گیا کہ کیا جادو کے ذریعے سے جادو کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اب جو وہ جیسے مثال کے طور پر وہ فرشتہ جو ہاروت اور ماروت جو بابل میں نازل ہوئے تھے، وما انزلا ببابل ہاروت و ماروت، ہاں ببابل ہاروت و ماروت، وما انزلا علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اگر جادو حرام ہے تو لوگوں کو جادو کیسے سکھاتے تھے؟ یعلمان الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے تھے انما نحن فتنہ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ تو فلا تکفر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تم نے جادو کیا، جادو سکھا ضرور رہے ہیں لیکن جادو کے توڑ کے لیے سکھا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس جادو آ گیا تھا، کافروں کے پاس وہ بہت زیادہ جادو کرنے لگے تھے، اس سے لوگ جو ہے وہ تباہی لوگوں کی ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان دو فرشتوں کو نازل کیا۔ یہ دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو جادو کا توڑ کرنے کے لیے سکھا رہے ہیں، تو آپ جادو کسی کے اوپر کر کے کافر مت ہو جانا۔ یہ سمجھنے کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے۔ قرآن مجید تو میں نے بھی پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اس آیت سے آپ بھی گزرے ہوں گے، میں بھی گزرے ہوں گے، لیکن سمجھ میں ابھی آیا کیا کہ یہ جادو نہیں سکھاتے تھے، جادو کا توڑ سکھاتے تھے۔ اب اگر اس نے جادو کا توڑ سیکھنے کے بعد جہاں پہ بھی اگر کہیں غلط اپلائی کیا تو یہ اس کی طرف سے حرام اور کفر ہے۔ بقی الکلام ہو تو یہ جو ہے جواز و دفع السحر بالسحر، اس کے بارے میں روایات انہوں نے نقل کی ہیں، اور یہ جادو ہے بھی نہیں، کیونکہ جادو کر نہیں رہا ہوتا ہے بلکہ جادو کھول رہا ہوتا ہے۔ جیسے جادو سے گٹھائیں لگ گئی ہوتی ہے، گٹھاؤں کو کھول رہا ہوتا ہے۔ جیسے جادو سے کسی نے دروازہ بند کیا، دروازے کو کھول رہا ہوتا ہے۔ جادو سے کسی نے کسی کو بیمار کیا، یہ اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے اس کا توڑ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی بیماری ہو گئی اس کا توڑ ہوتا ہے، تو اس طرح یہ جادو کا توڑ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جب روایت نے میں کہا کہ جادو کے توڑ کے لیے جادو کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو اس کو فالتو میں توجیہات کر کے اس کو دعاؤں کے اوپر وہ کرنا تو صحیح نہیں ہے۔ بعض دفعہ دعاؤں سے بھی انسان جادو کا توڑ کرتا ہے، بعض دفعہ دواؤں سے جادو کا توڑ کرتے ہیں۔ جیسے جادوگر نے جادو کیا اس کی بیوی کے اوپر کہ یہ جو وہ بچے اولاد سے نہ ہو، اور اس کے اوپر جادو کیا، تو اگر ڈاکٹر کی دوا دیں گے تو اس سے صحیح ہو جائے گی وہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، اللہ کے اذن سے تو وہ صحیح بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر اس کو دوا دے گا تو کیا ہو جائے گی؟ جیسے یہ جو پاگل ہو جاتی ہیں تو ان کو بہت سے لوگ جو ہے وہ مزاروں پہ بھی لے کے جاتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر اسے صحیح نہیں سمجھتے، لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہیں تو ڈاکٹر اپنی دوا دیتا ہے، اس سے بھی یہ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر کی دوا سے بھی کنٹرول ہوتی ہیں، اور وہاں جو لے کر کے جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس جو صاحب کرامت، ان کے مزار پہ لے کے جائیں تو وہاں پر بھی ان کا جن جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اگر اتر جائے تو اس صورت میں کہ ہم کہیں اتر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی جادو کا توڑ کر دیا، اور یہ جو دوا اس نے کھائی ذہن کو سنبھالنے کے لیے، اس دوا سے بھی جو ہے وہ جادو کا توڑ ہو گیا۔ یہ لکھا ہے انہوں نے، شہید نے لکھا ہے، بلکہ شیخ انصاری نے بھی لکھا ہے، شہید نے بھی شاید لکھا ہے۔ اب یہ آئے گا بقی الکلام، کہاں گیا؟ ہاں بقی الکلام ہو، وہ بقیہ اس نے آخری لائن میں لکھا ہے، اور کلام اس ہے۔ بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر ویمکن ان یستدل له مضافا الی الاصل بعد دعوی انصراف الادلہ۔ یعنی کہہ رہے ہیں یہ جو مثال کے طور پر ادھر دیکھیں آپ، جیسے میں کہوں شراب حرام ہے، شراب حرام ہے تو اس کا بیچنا حرام، خریدنا حرام، اٹھانا حرام، پینا حرام، تو ساری چیزیں حرام۔
اب میں اگر شراب کے بکسے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی جو ہے ڈال کے چلا گیا اور میں ان کو سمندر میں بہانے کے لیے لے کے جاؤں تو بلاخر اٹھاؤں گا تو کیری کروں گا، اٹھاؤں گا اسے، اٹھا کے اب گاڑی میں رکھوں گا، گاڑی میں رکھ کے لے کے جاؤں گا، پھر اس کو جو ہے وہ پھینکوں گا، تو تبھی تو اس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہوں، اس کے بغیر تو نہیں کر سکتا۔ یا مثال کے طور پر پولیس نے جو ہے وہ ہیروئن پکڑ لی اتنی، تو وہ ہیروئن رکھیں گے، جمع کریں گے، لاک کریں گے، پھر اس کو نکالیں گے، پھر اس کو آگ لگائیں گے، ہو سکتا ہے اس میں تو تھوڑی سی چوری بھی کر لیں، تو چوری کی تو بات الگ ہے، تو دکھا رہے کہ آگ لگا رہے ہیں، تھوڑی چوری کر چکا پہلے۔ تو اب بات کیا ہے کہ یہ وہ جو اس نے چوری کی وہ حرام ہے۔ یہ حرمتیں بتانا فرض، ہم نے حرمتوں کو نہیں بتایا لوگوں کو، تو یہ کہتے رہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہی، ایسے ہی رہ گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر صحیح تبلیغ کی جائے، اگر لوگوں کو صحیح احکام بتائے جائیں، اگر جیسے یہ ذبح کرنے والے ہیں ان کو صحیح سے پہلے ٹرینڈ کیا جائے کہ قصابی ہے اس سے رابطہ ہو، وہ جو اپنے کاریگروں کو لے کر کے آئے، 4-5 کاریگروں کو ان کو پہلے سے بتا دیا جائے، پہلا یہ اصول یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، تو ان کو صحیح سے تعلیم دے دیا جائے، پھر وہ ویسے ہی کرتے ہیں، ساری زندگی وہ ویسے ہی کرے گا، ایک دفعہ دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح احکام اگر صحیح سے بتائے جائے لوگوں کو تو وہ ان کے لیے تاکید بھی ہو جاتی ہے، ان کی جہالت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے بتانے کی صورت میں، اور نہیں بتاؤ تو پھر وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے اور جرأت اور ہتاکی اور نافرمانی میں بدل جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ شراب میں اٹھاؤں گا، صحیح، شراب کو جمع کروں گا، شراب کو پیک کروں گا، شراب کو لے کے جاؤں گا، تو شراب کو تو اٹھانا، پیک کرنا، حامل کرنا حرام ہے۔ تو میں کہوں گا یہ جو حرام کی دلیلیں ہیں وہ منصرف ہیں اس صورت سے جب میں شراب کو ضائع کرنے کی نیت سے جو ہے وہ، اب جیسے کوڑے والا ہے، میں کوڑے والے کو شراب دے رہا ہوں تو وہ بھی اٹھا رہا ہے، لے رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، تو یہ جو لے کے جا رہا ہے، یہ جو ادلہ ہیں وہ اس کو شامل، اس سے منصرف ہیں، اس سے کیا ہے، اس صورت سے منصرف ہیں۔ تو مثال کے طور پر جو انصراف ہے، جادو کی 8 قسمیں حرام ہیں، جادو کی جو ہے وہ اتنی 8 قسمیں، 8 قسمیں اگر جادو کی جو ہے وہ حرام ہیں، تو یہ جو قسمیں ہے دفع السحر بالسحر، یہ کیا ہے، اس سے منصرف ہے۔ لکھو ایسے اس کی بنا کے ایکویشن، دفع السحر بالسحر جو ہے وہ اس سے منصرف ہے۔ کہ یمکن یستدل لہو، لہو کی ضمیر کس پہ پلٹے گی؟ دفع السحر بالسحر، یمکن یستدل لدفع السحر بالسحر مضافا الی الاصل، اصل کے اوپر اضافہ کرتے، مضافا الی الاصل، اصل کب آتی ہے؟ الاصل دلیل حیث لا دلیل لہ، جب ساری روایات کا رخ کسی اور طرف ہو جائے گا، منصرف ہو جائیں گی وہ، تو پھر کوئی دلیل بھی باقی نہیں رہے گی، وہاں پہ اصل جواز جو ہے وہ حاکم ہو جائے گی۔ تو ایک قاعدہ اصول میں الاصل دلیل حیث لا دلیل، جب کوئی حدیث کوئی روایت نہ ہو تب اصل دلیل ہوتی ہے۔ مضافا الی الاصل بعد دعوی انصراف الادلہ الی غیر ما قصد به غرض راجح شرعا، یعنی ادلہ منصرف ہیں الی غیر ما قصد به غرض راجح، جہاں پر قصد کیا جائے غرض راجح وہ حصہ منصرف ہے،
اور جہاں پر کوئی غرض راجع قصد نہ کی جائے وہاں پر جو ہے وہ جادو حرام ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر یہ سحر اور شعبہ بازی دکھاتا ہے، کرتب کمالات دکھاتا ہے، اسی سے اس کا جو ہے روزگار چلتا ہے، اگر نہیں تو بھوکا مر جائے گا. تو یہ اپنے آپ کو بھوک سے بچانے کے لیے اگر یہ اتنا جادو دکھا دے جس سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہو جائے گا، جہاں پہ بھی قصد بھی غرض راجع وہاں پہ جو ہے وہ جادو حلال ہو جائے گا اور باقی میں حرام رہے گا. انصراف الادلۃ الی غیر ما قصد به غرض راجع شرعا بالاخبار. تو عبارت کیا ہوئی، یمکن یستدل له بالاخبار، ممکن ہے استدلال کیا جائے اس کے لیے، کس کے لیے، دفع السحر بالسحر کے لیے، اخبار سے. تو اخبار سے، اور دوسری دلیل کیا ہے، دوسری دلیل دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلے ہم انصراف ادلہ کریں گے، ادلے کو منصرف کریں گے کہ ادلہ منصرف ہیں، یہ کہیں گے کہ دلیلیں اس طرف نہیں آ رہی. پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جب دلیلیں نہیں آ رہی تو اصل جواز یہاں پہ حاکم ہے. تو یہ جو ہماری دلیل ہے یہ مرکب ہے دو حصوں سے کہ ادلہ منصرف ہیں اور اصل جواز حاکم ہے. یہ ایک دلیل، اور دوسری دلیل جو ہے وہ روایات. ما تقدم فی خبر الاحتجاج، خبر احتجاج جو گزر گئی، ومنها ما فی الکافی عن القمی عن ابیہ عن شیخ من اصحابنا الکوفیین قال دخل عیسی بن الثقفی علی ابی عبداللہ علیہ السلام قال جعلت فداک انا رجل کان صناعتی السحر وکنت آخذ علیہ الاجر وکان معاشی وقد حججت منہ وقد من اللہ علیہ بلقائک وقد تبت الى اللہ من ذلك فهل لی فی شیء من ذلك مخرج. فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام حل ولا طاقت. کافی میں قمی سے، قمی اپنے ابراہیم ابن ہاشم قمی سے، علی ابن ابراہیم اپنے والد ابراہیم ابن ہاشم قمی سے، وہ شیخ من اصحابنا الکوفیین سے نقل کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن ثقفی امام جعفر صادق علیہ السلام پہ جب وارد ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو جس کا پیشہ جو ہے جادو ہے، اور میں اس پہ پیسے بھی لیتا ہوں اور یہ میری معاش ہے، روزگار ہے، اور میں نے حج بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو گئی اور میں نے اب توبہ کر لی ہے، تو کیا میں اس سے نکل سکتا ہوں؟ تو مولا نے فرمایا اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ حل والا طاقت، یعنی تم کھولو جوڑو نہیں، گٹھا کھولنا ہے، گٹھا جادو توڑنا ہے، جادو کرنا نہیں ہے، جادو کرنا نہیں ہے، جادو کی توڑ کرنی ہے، جادو کی گٹھا باندھنی نہیں ہے بلکہ جادو کی گٹھا کھولنی ہے. یہ روکیے، آپ مثال کے طور پر کوئی امامت کر رہا ہے تو اس کو احکام بتانے، اس کو لوگوں کو ہدایت کرنا ہے، اسے لوگوں کو وہ کرنا ہے، اسے مختلف مناسبتیں آتی ہیں اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں. وکان الصدوق فی العلل اشار الی ہذہ الروایہ حیث قال، یعنی یہ روایت اتنی معتبر ہے کہ شیخ صدوق نے علل میں اس کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پہ یہ کہا روی ان توبۃ الساحر یحل ولا یعقد. انہوں نے اسی روایت کے مضمون کو ہیڈنگ بنا دی کہ یہ روایت ہوا ہے کہ جادوگر کی توبہ یہ ہے، جادوگر کی توبہ یہ ہے کہ وہ کھولے اور بند نہ کرے، وہ گٹھا کھولے گٹھا نہ لگائے. وظاہر المقابلۃ بین الحل والعقد فی الجواز والعدم کون کل منہما بالسحر فحمل الحل علی ما کان بغیر السحر من الدعاء والآیات ونحوہما کما ان بعض لا یخلو عن بعد.
کہہ رہے ہیں ظاہر مقابلہ بین حل و عقد جواز اور عدم جواز میں کہ عقد کرنا یعنی گٹھا باندھنا جادو کی یہ حرام ہے اور جادو کی گٹھا کھولنا حلال ہے. تو مقابلہ کیا نا اس میں، جیسے یعنی بے تو حاضہ بے حاضہ، تو مقابلہ کیا کہ ہل حرام ہے، عقد حرام ہے، ہل حلال ہے. تو یعنی ایک ہی چیز کی گٹھا باندھنا حرام ہے، اسی کی گٹھا کھولنا حرام ہے، تو کہہ رہے کہ حلال ہے. تو ظاہر یہ ہے کہ کون کل منہما بسحر، دونوں باندھنا اور کھولنا دونوں جادو سے ہے. بس یہ کہنا فحمل الحل، پس ہل کو حمل کرنا غیر سحر کے اوپر، جیسے دعا اور آیات کے اوپر اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے اوپر، جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے لا یخلو عن بودن. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.